اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منتظر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے میں طفل مکتب سید اجلال حیدر نقوی آپ تمام مومنین اور مومنات عاشقان سرکار ولایت محبان محمد وآل محمد کو شہزادہ امن حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے جشن ظہور آمد پرنور کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی خوشی جشن کے اس موقع پر خوشی کی ان ساعتوں میں میں اپنے بیان کو ان جملوں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم الہی کے امین ہے امام حسن، علم الہی کے امین ہے امام حسن، جمال الہی کے مظہر ہیں امام حسن، فلک کبریائی کے چوتھے آفتاب ہیں، فلک کبریائی کے چوتھے آفتاب ہیں، صحن بطول کے پہلے چاند ہیں امام حسن، امیر المومنین امام المتقین مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی دستار کے وارث ہیں، لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے امام حسن، نسل رسول کی بقا کے ضامن ہے، سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہے امام حسن، سلطان کربلا مولا حسین کے بھی جو امام ہیں، سلطان کربلا مولا حسین کے بھی جو امام ہیں، رب وفا ابو الفضل العباس کے بھی استاد ہیں امام حسن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، 15 شعبان 3 ہجری صحن بطول میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کا ظہور ہوا، بلکہ اس موقع پر مجھے علامہ اسد حیدر ہاشمی قبلہ کے جملے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، بلکہ وہ مبارکباد دیتے ہیں اس مہینے کو، کہتے ہیں اے ماہ رمضان تمہیں مبارک ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 2 قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن ناطق اور قرآن صامت، یعنی قرآن صامت کا بھی اسی مہینے میں نزول ہے، قرآن ناطق کا بھی اسی مہینے میں نزول ہے، اور قرآن چاہے ناطق ہو یا صامت ہو، قرآن نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے روایات موجود ہیں، کتابوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کا ظہور پرنور ہوا تو پاک بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا مصلی پر تھی، اور یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے گھرانے میں۔ ہمارے گھر ہم کیسے آتے ہیں؟ ہم دنیا میں آئیں تو ہم نجس، ہماری ماں نجس، جس جگہ آئیں وہ جگہ نجس، مگر یہ اللہ کا وہ محبوب گھرانہ ہے کہ جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ مصلی پر ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی حجت زمین پہ آتی ہے تو تسبیح و تقدیس پروردگار کرتے ہوئے آتی ہے۔ یہ فرق ہے، چونکہ خود کبریا کا ارادہ یہی ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ کا تو بس ارادہ یہی ہے کہ آپ سے رجس کو، نجاست کو دور ہی رکھا جائے، تو رجس اور نجاست ان سے دور ہی رہتی ہے۔ لہٰذا اب جو آل محمد اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، ان کے ذکر میں نہیں جاتا اور ان کی بات نہیں سنتا، ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یا کسی بندے کا دل اہل بیت کی طرف نہیں جاتا، ان کی محبت اس کے دل میں نہیں سماتی، تو وہ سمجھ لے کہ یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، چونکہ وہ نجاست ہے، اور نجس اور رجس کو اللہ اہل بیت سے دور رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، جب امام حسن کا ظہور پرنور ہوا تو شہزادی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور ناطق قرآن کو بارگاہ رسالت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ نے اپنے سبط کو، اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا اور ابھی خوشی سے مسکرا ہی رہے تھے کہ جبریل کا نزول ہو گیا، اور جبریل خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ اس خوشی کے موقع پر اللہ نے جنت کے کپڑوں میں سے کپڑا بھیجا جس پہ حسن نقش ہوا تھا۔ یہ نام حسن اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے انہیں اپنے نور سے صادر کیا ہے، اللہ نے ان کے اسماء کو اپنے اسماء سے مشتق کیا ہے، ان کے ناموں کو اللہ نے اپنے ناموں سے نکالا ہے، جیسے ان کے نور کو اللہ نے اپنے عظیم نور سے صادر کیا، ویسے ہی ان کے ناموں کو بھی اپنے نام سے۔ اسی طرح حسن نام جو ہے میرے مولا کا، یہ اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ توریت میں آپ کا نام شبر ہے، آپ کی کنیت ابو القاسم، ابو محمد ہے، اور القابات آپ کے بہت سارے ہیں۔ ناظرین محترم، چونکہ یہ اللہ کے نور سے صادر ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ امام حسن کے پاس سے گزرے، اور جب وہ لوگ امام حسن کے پاس سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک گائے بھی تھی، اور وہ گائے جب امام کے قریب سے گزری تو امام نے اس گائے کو دیکھ کر کہا کہ یہ گائے جو ہے، اس کی پیشانی، اس گائے کے پیٹ میں جو مادہ ہے، جو بچہ ہے وہ مادہ ہے، جو بچڑا ہے وہ مادہ ہے، اور اس کی پیشانی سفید ہے اور اس کی دم بھی سفید ہے۔ اچھا، یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابن عباس سے منقول ہے۔ امام محمد باقر سے جو روایت منقول ہے وہ میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو ناظرین محترم، ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسی اس گائے پہ امام حسن کی نظر پڑی تو امام نے فرمایا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مادہ ہے، مادہ بچڑا ہے، اس کی پیشانی سفید ہے، اس کی دم سفید ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ فرمایا تو ہم اس قصاب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے، اور جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے وہی بچہ نکلا، ویسا ہی بچہ نکلا جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، وہ مادہ تھا اور اس کی دم بھی سفید تھی، پیشانی بھی سفید تھی۔ وہ کہتا ہے ہم حیران ہو گئے اور ہم حیرت زدہ ہو کر امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ہم نے حاضر ہو کے کہا کہ مولا ہم تھوڑی سی پریشانی میں ہیں، الجھن میں ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہا مولا الجھن یہ ہے کہ سورہ لقمان میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ وہ ہے جو ماؤں کے رحم میں جو پرورش پا رہا ہے اسے جانتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو پرورش پاتا ہے اسے صرف اللہ جانتا ہے۔ تو مولا ہم الجھن میں اس لیے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ وہی ہے جو ماں کے رحموں میں رہنے والوں کو جانتا ہے، اور مولا آپ نے بھی اس گائے کے پیٹ میں جو تھا وہ بتا دیا، اور صرف یہ نہیں بتایا کہ مادہ ہے، یہ بھی بتایا کہ اس کا خد و خال کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے۔ تو مولا ہم کیا سمجھیں؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے نور سے صادر ہوئے ہیں، ہمارے اسماء اللہ نے اپنے اسم سے مشتق کیے ہیں، اپنے اسماء سے مشتق کیے ہیں، لہٰذا پروردگار نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے، وہ راز کی باتیں ہمیں بتائی ہیں جو ہمارے جد محمد اور ان کے معصوم ائمہ بیٹوں کے علاوہ نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی اور نبی اور رسول جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا نحن قادۃ الامم ونحن اولیاء النعم ونحن ارباب الحمم نحن باطن الحرم نحن اولون ونحن آخرون ونحن العامرون۔ امام نے فرمایا کہ اول بھی ہم ہیں، آخر بھی ہم ہیں، اور ہم ایسے امر کرنے والے ہیں کہ جن کے حکم کی اطاعت ہر چیز کرتی ہے۔ فرمایا جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کی قیادت ہم نے کی ہے، ہم قائد ہیں۔ اور فرمایا نحن اولیاء النعم، ہم نعمات کے سرپرست ہیں، ہم نعمات کے ولی ہیں، نعمتوں کے ولی ہم ہیں۔ اور فرمایا نحن ارباب الحمم، اور ارادوں کے ارباب، ارادوں کے پروردگار ہم ہیں۔ فرمایا نحن باطن الحرم، اور اللہ کے حرم کا باطن ہم ہیں۔
تو پھر اس سے بڑا منافق کون ہوگا جو ظاہر کو تو چومتا ہے لیکن باطن سے دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جو محمد والے محمد کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ فضائل، یہ مناقب، یہ مرتبہ، یہ شرف، یہ رتبہ، یہ مقام اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو اب جو ان فضائل کو سن کر حسد کرتا ہے، جلتا ہے، یا بغض کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، تو وہ ان سے نہیں، اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھائی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ باطن کا حرم ہے، حرم کا باطن ہے، یہ حرم کا باطن ہے اور حرم کا ظاہر کعبہ ہے۔ ہر چیز کے لیے ظاہر بھی ہوتا ہے، اس کا باطن بھی ہوتا ہے، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک ظاہری حقیقت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن ہے، امام حسن قرآن ناطق ہے، اور یہ جو ہمارے گھر میں قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے گھر میں قرآن ہے یہ قرآن کی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن کی حقیقت کہاں ہے؟ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ بروج میں، سورہ بروج کی آخری آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن تو لوح محفوظ میں ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی حقیقت نہیں، قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن کی حقیقت لوح محفوظ میں ہے، جیسا قرآن میں خود بیان ہوا ہے، کبریا نے خود فرمایا کہ لوح محفوظ میں ہے قرآن۔ اب جو قرآن لوح محفوظ میں ہے اس قرآن کو وہی جانتا ہے جو ناطق قرآن بھی ہو اور لوح محفوظ کو پڑھنا بھی جانتا ہو۔ اس قرآن کو پڑھنا وہی جانتے ہیں جو لوح محفوظ کو پڑھنا جانتے ہیں۔ چونکہ دیکھیے یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ آیتیں ہیں، جملے ہیں، الفاظ ہیں، حرف ہیں، انہیں پڑھنے کے لیے ہمیں زبان چاہیے، زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہم ایک حرف ناظرین محترم بولتے ہیں، یہ حرف بولنے کے لیے، لفظ بولنے کے لیے، جملہ بولنے کے لیے ہمیں باڈی کی ضرورت ہے، اور باڈی کے ساتھ کچھ آرگنز ایسے ہیں جن کی ضرورت ہے۔ ہمیں زبان کی ضرورت ہے، ہمیں حلق کی ضرورت ہے، پھیپھڑے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے آرگنز جب مل کر کام کرتے ہیں تب جا کے ہم ایک لفظ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تو بے جسم ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ بے بدن ہے، وہ بدن تو رکھتا نہیں ہے۔ اور چونکہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، جو قرآن کی حقیقت ہے، وہ تو تجلی ہی تجلی ہے۔ چونکہ خود قرآن میں موجود ہے نا کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، جسے سمندر برداشت نہیں کر سکتا، اس قرآن کی حقیقت کو، اس تجلی الہی کو میرے نبی کے قلب نے برداشت نہیں کیا صرف، بلکہ یہ اعجاز نبی ہے کہ نبی نے قرآن کی حقیقت کو اپنے قلب میں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے قرآن میرے حبیب آپ کے قلب پہ اتارا ہے۔ تو جب قرآن نبی کے قلب پہ نازل ہوا تو نبی نے اپنے اعجاز سے اس تجلی کبریائی کو الفاظ کا لباس پہنا کر امت کو عطا کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن نبی کے قلب پہ اترا ہے۔ تو وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اسے صرف آل محمد، محمد و آل محمد پڑھ سکتے ہیں، 14 محمد اسے صرف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، چونکہ امام حسن کا جشن ہے اس لیے یہ واقعہ جوڑ دیتا ہوں ساتھ میں، کہ جب وحی آیا کرتی تھی مسجد میں تو طریقہ یہ تھا مولا کائنات کا، ان کی روش یہ تھی میرے مولا کی، کہ جیسے ہی وحی آتی، آیت آتی، سورت آتی، ذہن میں رہے یہ وہی علی ہے کہ جب یہ مولا علی دنیا میں آئے ہیں اور نبی کی آغوش میں آئے ہیں تو مولا علی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ حکم کیجئے، توریت کہتے ہیں تو توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ یعنی قرآن کے نزول ہونے میں، نازل ہونے میں بھی وقت تھا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جس نے قرآن سنایا وہ علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی وحی آتی تو سب سے پہلے مسجد سے میں حریم عصمت میں تشریف لے جاتا۔ صحابہ بھی ہوتے، حفظ کر رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے، یاد کر رہے ہوتے، لیکن جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنائے اسے حفظ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ علی کہ جو رکاب میں ایک پیر رکھے قرآن شروع کرے اور دوسری رکاب میں پیر رکھتے تک ختم کر دے، اسے حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود ناطق قرآن ہے۔
تو واقعہ سنیے گا ناظرین محترم. ہوا یہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وحی آتی، آیت آتی، کوئی صورت آتی تو میں حریم عصمت میں چلا جاتا اور پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں جا کے انہیں جا کر کے سناتا کہ بی بی شہزادی آج یہ آیتیں آئی ہیں، آج یہ صورت آئی ہے، آج یہ احکام آئے ہیں. مولا فرماتے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میں دہلیز کا موڑ مڑ رہا ہوتا کہ ابھی آئی ہوئی وحی رسول کی بیٹی مجھ سے پہلے پڑھ رہی ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی اللہ کا راز ہے، علی طلسم کبریائی ہے، علی وہ راز الہی ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا. علی نے اس پوری کائنات کو حیرت زدہ کیا ہوا ہے. وہ علی جو کائنات کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، بظاہر اپنے چاہنے والوں کی حیرتیں دور کرنے کے لیے حیران ہو کر پوچھتے ہیں شہزادی مسجد سے سب سے پہلے باہر میں نکلا ہوں، مسجد میں سے سب سے پہلے باہر میں آیا ہوں، کوئی بندہ تو دور مجھ سے پہلے ہوا بھی باہر نہیں آئی. من انبا کے حاضہ، آپ کو مجھ سے پہلے کس نے بتا دیا کہ یہ وحی آئی ہے کہ آپ میرے آنے سے پہلے وہ پڑھ رہی ہیں؟ تو مسکرا کے بی بی فرماتی تھی کہ یا علی یہ تو آپ کا شرف ہے جس کے احترام میں خاموش رہتی ہوں، ورنہ جبریل ابھی سدرہ سے چلا نہیں ہوتا، میرا بیٹا حسن مجھے آ کے بتا دیتا ہے کہ اماں یہ وحی آ رہی ہے، اماں یہ آیت آ رہی ہے، اماں یہ صورت آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ شرف ہے، یہ مقام ہے اس گھرانے کا کہ مولا حسن بتا دیتے، کیونکہ مولا حسن بھی محمد ہے، بیٹے ہیں، حجت الہی ہیں، مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں، اس لیے تو بتا دیتے کیونکہ لوح کو پڑھنا جانتے ہیں. اور اپنی اس بات کو مزید سہل کرنے کے لیے میں ایک واقعہ اور پیش کر دیتا ہوں، اور یہ واقعہ صرف مکتب تشیع میں نہیں بلکہ برادران کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کی محفل میں بظاہر جب سرکار امام حسن کا سن 2 برس کا تھا تو حضور کی محفل میں میرے مولا حسن موجود ہوتے اور صحابہ بیٹھے ہوتے، نبی ممبر کی بلندی سے وعظ کر رہے ہوتے، صحابہ نبی کے جانثار نبی کی زیارت بھی فرما رہے ہوتے اور نبی کا وعظ بھی سن رہے ہوتے. کہ ایسے میں جب امام حسن کا سن 2 برس کا تھا، صحابہ وعظ سن رہے تھے، امام حسن دونوں نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائے، اللہ جانے کیا دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف کہ کسی کم ظرف نے کونی چلا دی اور اس نے کوشش کی کہ میں سادات کو پڑھاؤں، یعنی رسول کے بیٹوں کو پڑھانے کی کوشش کی. اس نے کہا حسن یہ کیا طریقہ ہے، آپ دیکھ نہیں رہے آپ کے نانا واز کر رہے ہیں اور آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، آپ نانا کا واز نہیں سنتے. کتابیں گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ نبی نے واز کو روک کر ایک مرتبہ ڈانٹ کے اس شخص سے کہا خبردار خاموش رہنا، اللہ اس منہ کو توڑے جو نبی کے بیٹوں کو پڑھانے چلا ہے. تجھے پتا نہیں اما تعلم ان الحسن یلاحظ لوح المحفوظ کہ حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ 2 برس کے ہیں امام حسن جب لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں. تو میں نے جیسے آغاز میں عرض کیا کہ یہ فضائل انہیں اللہ نے عطا کیے ہیں، اور چونکہ آج جشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، گفتگو کرتے کرتے میرا دل ایک ایسی چیز کی طرف مائل ہو گیا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ناظرین محترم کو، منتظر ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو اس خوشی کے موقع پر ایک بات سنائی جائے. تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بدو، صحرا میں رہنے والا بدوی دیہاتی، جس نے نہ اسکول دیکھا تھا، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ کوئی حوزہ، نہ کوئی مدرسہ، دیہات میں رہتا تھا، اور اس نے مولا کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، مولا حسن کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، نہ مولا حسین کو دیکھا ہوا تھا، جانتا بھی نہیں تھا کہ مولا کی صورت کیسی ہے. بس عشق اور محبت مولا کا اس کے دل میں تھا، اور اسی محبت کو اس نے اتنا پروان چڑھایا کہ معرفت اور عرفان کی بلندیوں تک پہنچ گیا. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ اس کے کلام سے، اس کے بیان سے ابھی آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. چونکہ جب بعد نبی اور بعد علی حج کا موسم آتا تھا تو منظر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ درمیان میں ہوتا تھا. بیت اللہ کے ایک طرف مولا حسن کا خیمہ لگتا تھا اور بیت اللہ کی دوسری جانب مولا حسین کا خیمہ لگتا تھا.
اور دونوں شہزادوں دونوں سرداروں کے خیموں میں رش ہوتا تھا لوگوں کا، چونکہ حرم کا باطن یہ ہے، لہٰذا لوگ ظاہر کو بھی چومتے اور حرم کے باطن کی زیارت بھی کرتے۔ کوئی شریعت کے مسائل پوچھنے آتا ہے، کوئی اور مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کوئی دعا لینے آتا ہے، کوئی دعا کروانے آتا ہے، کوئی معجزات دیکھنے آتا ہے، کوئی امام کی زیارت کرنے آتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے خیمے بھرے ہوئے ہیں، رش لگا ہوا ہے۔ اور یہ بدو جس نے امام کو اپنے دیکھا نہیں تھا، یہ بھی اس سال حج کے لیے آ گیا، اور جب یہ حج کے لیے آیا، اسے پتہ لگا کہ میرے دونوں سردار، میرے دونوں امام بھی آئے ہوئے ہیں، اور میرے امام کے خیمے بیت اللہ کے دونوں جانب نصب ہوئے ہوئے ہیں، تو خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ اس نے کہا کہ میرا مقدر جاگ گیا، میرا نصیب جاگ گیا کہ آج میں اپنے مولا کی زیارت کروں گا۔ لہٰذا چونکہ آج کا یہ سیگمنٹ امام حسن سے منسوب ہے، تو یہ پہلے امام حسن کے پہلے بڑے بھائی کے خیمے میں گیا، تو وہاں جا کے جو کچھ اس نے کہا وہ میں اپنے ناظرین محترم کو سنانا چاہتا ہوں جشن کے موقع پر۔ تو جب یہ چلا امام حسن کے خیمے کی جانب، اب ذہن میں رہے ناظرین محترم، اسے دیکھا نہیں ہے امام کو، امام کی صورت جانتا نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن عرفان کی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے جب خیمے کے دروازے پہ آیا، رش لگا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا خیمہ، اب کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا امام کون ہے۔ جب اسے دیکھا نا رش لگا ہوا ہے، میں کیسے اپنے امام کو تلاش کروں، تو سوالیہ انداز میں امام کے فضائل بھی پڑھنا شروع کیے، یعنی سوال بھی کر رہا ہے اور امام کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے۔ جہاں دیہات میں رہتا ہوگا، بدوی تھا، بدو تھا، صحرا میں جہاں بھی رہتا تھا، گزرتے ہوئے چلتے پھرتے جو باتیں اسے مل گئیں، جو فضائل اس تک پہنچ گئے، اس نے اپنے دل میں سنبھال کر رکھے۔ اور پھر جب تعارف کروایا اور جب پوچھا اپنے امام کے بارے میں، تو اس طریقے سے پوچھتا ہے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، امام حسن کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ادب سے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے، ایکم بحر النداء وحجت اللہ علی الورا، ایکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، ایکم القائم مقام علی المرتضیٰ، ایکم شجل معترض فضلہ فی حلقوم الاعداء، ایکم مخرج النیاک من صخرۃ السمع، ایکم من صلی خلف شہداء من الارض والسماء، ایکم وار جسد ابی تراب فی التراب، ایکم مغیرۃ التینۃ الشانی القذاب، ایکم آسا مائدۃ من السلیمان، ایکم لؤلؤۃ الرحمن۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، امام حسن کے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہے بدو یا کے ذہن میں رہے کہ کسی بڑے بڑے اداروں میں اس نے پڑھا نہیں ہے، لیکن محبت اور عشق نے اسے عرفان کی اس منزل پہ پہنچایا کہ اس کی زبان سے عرفان بول رہا تھا۔ کہتا ہے ایکم بحر النداء وحجت اللہ علی الورا، کون ہے تم میں وہ جو سخاوت کا سمندر ہے۔ مولا حسن کے لیے کہتا ہے، کون ہے تم میں وہ جو سخاوت کا سمندر ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ ایکم تحفۃ ملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، کون ہے تم میں وہ جو عرش کے مالک کی طرف سے محمد مصطفیٰ کو تحفہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے ایکم القائم مقام علی المرتضیٰ، کون ہے تم میں وہ جو علی کے بعد علی کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے۔ علی کا قائم مقام تم میں کون ہے؟ علی کا جانشین تم میں کون ہے؟ اور اسی مقام پہ رک کے مجھے ایک واقعہ یاد آیا آغاز میں، جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ امام محمد باقر سے منقول ہے کہ مولا علی کے بعد کچھ لوگ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں مولا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ مولا ہمیں آپ کے بابا علی کئی معجزات دکھایا کرتے تھے، اور جب ہم ان سے کہتے تھے تو وہ ہمیں معجزے دکھاتے تھے، اگر آپ ان کے ولی عہد ہیں، اگر آپ ان کے جانشین ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی معجزہ دکھائیں۔ تو امام حسن نے مسکرا کے فرمایا، اگر میں معجزہ دکھا دوں تو پھر میری امامت پہ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے جی بالکل، اگر ایسا ہو گیا تو ہم بالکل دل سے ایمان لے آئیں گے۔ تو وہاں ان کی موجودگی میں
مولا علی کے فرزند ارجمند ولی عہد نے ایک مردے کو ٹھوکر ماری اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب مردہ اٹھ کے بیٹھا تو وہ سارے لوگ جنہوں نے معجزے کے لیے کہا تھا فوراً کہنے لگے نشہد انک ابن امیر المومنین حقا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امیر المومنین علی کے بیٹے ہیں اور ان کے وارث ہیں، اور جو معجزہ آپ نے دکھایا ہے ایسے کئی معجزات ہم نے آپ کے بابا علی سے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ بدو کہتا ہے کہ کون ہے تم میں وہ جو علی کا قائم مقام ہے، علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے ایکم الشجل معترض فضلہ فی حلقوم الاعداء، کون ہے تم میں وہ کہ جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہاں غور کرنے کا مقام آ گیا ہے بدو لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ کون ہے تم میں وہ جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس دور میں اس بات کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ ہڈی کبھی انسان کے گلے میں نہیں پھنستی، ہڈی حیوان کے گلے میں پھنستی ہے، جانور کے گلے میں پھنستی ہے۔ یعنی کہ وہ بدو بتا رہا ہے کہ جو حسن کا دشمن ہے اس کی شکل چاہے انسانی ہو، خاندان اس کا حیوانی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہے ایکم مخرج النیاق من صخرۃ السما، کون ہے تم میں وہ جس نے پتھریلی چٹان سنگلاخ چٹان سے اونٹنیوں کی مہار برآمد کی ہے؟ اور یہ واقعہ تو جو شیعوں کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ بچہ لوریوں میں سنتا ہے مولا حسن کے حوالے سے کہ مولا حسن نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کیا تھا، جب سائل آیا تھا تو اس سائل کو سنگلاخ چٹان کو پھاڑ کے اس میں سے اونٹنیوں کی مہار نکال کے دی تھی۔ پورا واقعہ نہیں، میں اختصار کے ساتھ یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ جب وہ آیا سائل اور اس نے کہا یہ آپ کے نانا کا وعدہ تھا، تو امام حسن نے جب ٹھوکر ماری ہے سنگلاخ چٹان کو، وہ پھٹ گئی، اندر سے قیمتی مہار برآمد ہوئی۔ حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں آج بھی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ علی کے بیٹے ٹھوکر مارے تو چٹان پھٹ جاتی ہے، تو اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ علی کے بیٹے ہیں نا، اور علی وہ ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کے گھر کی دیوار پھاڑ دیتا ہے، تو علی کے بیٹے چٹان نہیں پھاڑ سکتے۔ تو امام نے ٹھوکر ماری، چٹان پھٹ گئی، جو ہی چٹان پھٹی اندر سے مہار برآمد ہوئی۔ امام حسن نے اس سائل کو مہار پکڑائی اور کہا یہ مہار پکڑ اور چلتا جا، پیچھے مڑ کے تم نے نہیں دیکھنا ہے۔ بس سامعین محترم، اس نے مہار کو تھاما، چلنا شروع کیا، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ تھا تو عربی تھا، جانتا تھا کہ اونٹ کا قد کتنا ہے، اونٹ کا سائز کیا ہوتا ہے، اس کی خد و خال کیا ہوتی ہے، ذہن میں کاؤنٹنگ بھی جاری ہے، چونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ 80 اونٹ میں تمہیں دوں گا۔ اب چونکہ جا رہا ہے اور ذہن میں گنتا آ رہا ہے، 1 نکل گیا ہوگا، 2 نکل گئے ہوں گے، 10 نکل گئے ہوں گے، 20 نکل گئے ہوں گے، 25 نکل گئے ہوں گے۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں آیا کہ اب تک 80 اونٹ باہر آ جانے چاہیے، بس وہیں سے مڑ کے پیچھے دیکھا، وہیں سے امام حسن نے فرمایا کم ظرف نکلے ہو نا تم، میں نے کہا تھا نا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اگر تم پیچھے مڑ کے نہ دیکھتے قیامت تک چلتے رہتے، 80 اونٹ میرے نانا کا وعدہ تھا، قیامت تک حسن کی عطا نکلتی رہتی۔ سامعین محترم، جشن کا موقع ہے، دل چاہ رہا تھا آپ سے جی بھر کے باتیں کی جائیں، اور ابھی تو اس بدو نے جو کچھ کہا تھا وہ آگے ایک طویل وہ میٹر ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے ہمارے پاس تو میں اسے سمیٹنا چاہ رہا ہوں اور بہت سارے جملے چھوڑ کر میں آخری جملے تک پہنچ کے اس بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کون ہے تم میں وہ جس نے ابو تراب کا جسم تراب میں چھپایا ہے؟ پھر کہتا ہے کون ہے تم میں وہ جس کا دسترخوان سلیمان نبی کے دسترخوان سے بڑا ہے؟ نبی سلیمان کا دسترخوان بہت بڑا ہے، بہت بڑا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ کھاتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کتنے نمک کے بورے لگتے تھے نبی سلیمان کے دسترخوان پہ، لیکن مولا حسن کے دسترخوان پہ ذرا نظر تو کیجئے۔ تبھی تو وہ بدو کہہ رہا تھا کون ہے تم میں وہ جس کا دسترخوان سلیمان نبی کے دسترخوان سے بڑا ہے؟
کیونکہ نبی سلیمان کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھاتے تھے، مگر جن برتنوں میں کھاتے تھے وہ برتن اٹھا کے دھو دیے جاتے تھے، پھر سے لگا دیے جاتے تھے۔ لیکن ذرا امام حسن کے دسترخوان پہ نظر کیجئے گا، سونے چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، اور کھانے والا جب بیٹھتا ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر برتن پہ جاتی ہے، وہ اپنی بھوک بھول جاتا ہے، برتن کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کتنے قیمتی برتن ہیں، کیا قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے برتن ہیں۔ ابھی اس سوچ میں محو ہوتا ہے کہ علی کے ولی عہد کا ہاتھ اس کے کندھے پہ آتا ہے، اور میرے مولا حسن فرماتے ہیں اے کھانے والے پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، کیونکہ ہم کھانے والوں کے جھوٹے برتن واپس نہیں لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو جس مولا کے دسترخوان پہ اتنے قیمتی دسترخوان پہ اتنے قیمتی برتن ہوا کرتے تھے، اور وہ برتن کھانے والے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یہاں میں حقیر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بدو نے کہا تھا کہ میرے مولا کا کون ہے تم میں وہ جس کا دسترخوان سلیمان نبی کے دسترخوان سے بڑا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی سلیمان نبی کے نام کا دسترخوان نظر نہیں آتا۔ کسی نے کیا ہو کہ آج ہمارے ہاں سلیمان نبی کے دسترخوان ہے، آپ تشریف لائیے گا، نہیں، لیکن میرے مولا حسن کا دسترخوان آج بھی قائم و دائم ہے۔ گھر گھر میں مولا حسن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، چونکہ حسن مولا کا دسترخوان سلیمان نبی کے دسترخوان سے بڑا ہے۔ بس میں جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں، اور کہتا ہے کون ہے تم میں لولو رحمان، لولو اور مرجان قرآن میں ہے نا، کہتا ہے تم میں کون ہے وہ جو لولو رحمان ہے، کہتا ہے کون ہے تم میں وہ جو خود بھی امام ہے اور امام کا بیٹا ہے، کون ہے تم میں وہ جو جود و کرم میں معروف ہے، ایکم ولی الزمن ایکم مولائی الحسن، کون ہے تم میں زمانے کا ولی، کون ہے تم میں میرا مولا حسن۔ اب خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے سوالیہ انداز میں یہ تعارف بھی کرا رہا ہے، مولا کے فضائل بھی پڑھ رہا ہے اور سوال بھی کر رہا ہے۔ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، درمیان سے راستہ بنا، سامنے مسند پہ میرا مولا جلوہ فروز تھا۔ اب جو ہی اس کی نظر امام کے چہرے پہ پڑی تو پھر خود کہنے لگا کہ نور جس کے بوسے لے رہا ہے یہی ہے میرا مولا حسن، یہی ہے میرا مولا حسن، یہی ہے میرا مولا حسن۔ اسی کے ساتھ دعا ہے ناظرین محترم کہ پروردگار عالم امام حسن کی نالین کے صدقے تمام علی والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس خوشی کے موقع پہ تمام علی والوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگارہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد۔